الصلاة خير من النوم۔ کیا ہمارا یہ طریقہ ہے گھروں کے اندر؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف مزاروں پر چادر، گھاگھر، عرس اور صندل یہی مسلک اعلیٰ حضرت تو نہیں؟ یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں۔ میں اس کا بھی قائل ہوں، اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہم نے جو اپنی ذات کے لیے آسان لگا اس کو لے لیا اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ یہی فکر تو یہودیوں کی تھی، جو نفس پہ آسان لگتا تھا اللہ کی کتاب سے لے لیتے تھے اور جو مشکل لگتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلو، عیسائیوں کے نقش قدم پر نہ چلو، مشرکین کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو کچھ ہمیں قرآن و سنت میں حکم دیا گیا ہے، آسان ہے تو بھی لینا ہوگا اور مشکل ہے تو بھی لینا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، نہیں، یہ مزاج بناؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اجازت لے کر ادب سے گفتگو کرو گے تو تمہارے گھر میں تمہارے بچے یہ منظر دیکھیں گے اور وہ بھی یہ طریقہ سیکھیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس سے بہتر سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ اس لیے آداب یہ ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ماں باپ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے آپ کتاب کھول کے نہیں پڑھ سکتے، یہ ان کی بے ادبی ہے۔ وہ بیٹھے ہوں پھر ان کا چہرہ دیکھیے، ان سے بات کیجیے، کتاب نہیں پڑھیں آپ ان کے سامنے، یہ بے ادبی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اگر پڑھنا ضروری ہو تو اجازت لے لیں، اچھا میں آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں لیکن کچھ پڑھنا ضروری ہے، پڑھ سکتا ہوں۔ یہ آداب ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے، وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کتاب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کتاب کی طرف متوجہ ہو تو یہ بے ادبی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی، راکب دوش پیمبر، مرشد امام حسین، سیدنا امام حسن پاک فرماتے ہیں جب میری والدہ کا وصال ہوا تو میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی تھی۔ اس عمر میں بھی میں نے میری اماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ دیکھیں ذرا توجہ کریں ادب کے انداز کیا ہے۔ جو جتنا دین سے قریب ہوتے ہیں وہ اتنا ادب سے بھی قریب ہوتے ہیں۔ میں نے میری امی کے ساتھ، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن پاک، کون؟ حسن مجتبی، جس کی اولاد میں غوث اعظم آ چکے اور جس کی اولاد میں امام مہدی آنے والے۔ امام مہدی اور غوث اعظم دستگیر جیسے لوگوں کا جد امجد، جن کی نسبت پر غوث پاک ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم قادری ہیں اور ہمیں قادری ہونے پہ فخر ہوتا ہے، ہمیں قادری ہونے پہ فخر ہے۔ اور غوث پاک کو کس چیز پہ فخر ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ ہمیں قادری ہونے پہ فخر ہے، انہیں حسنی ہونے پہ فخر ہے۔ اللہ، انہیں حسنی ہونے پہ فخر۔ یہ امام حسن ہے، جس کی نسبت پر غوث اعظم ناز کرے اسے امام حسن کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انا الحسنی والمخدا مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ حسن کا بیٹا ہوں، یہ شان ہے امام حسن کی۔ وہ امام حسن کیا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی امی سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ پوچھنے والے نے پوچھ دیا امام، ایسی ماں جو نبی کی بیٹی ہو، نبی کی بیٹی جس کو رسول اپنا کلیجے کا ٹکڑا فرمائے، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے، اپنے جسم کا ٹکڑا فرمائے، ایک مقام پر فرمایا ہیا قلبی وہیا روحی، وہ میرا دل ہے، وہ میری روح ہے۔
انسان محبت میں کہتا ہے نا کہ وہ میری جان ہے، تو حضور علیہ السلام نے جن کو جان کا، اور میرے امام نے ان کے لیے کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی جان کی راحت ہے، صرف جان نہیں بلکہ جان کی راحت ہے، جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ کائنات نسوانیت کے اندر ایسی عورت نظر نہیں آتی جس کا بابا سید العالمین ہو، جس کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہو۔ اس نسبت میں تو حضور کی اور 3 بیٹیاں بھی شریک ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں نسبتیں پھر جدا ہوتی ہے کہ جس کا شوہر علی مرتضیٰ ہو، جس کے بیٹے حسن اور حسین ہو، جس کی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ ہو۔ غور فرمائیں یہ کیا ہستی ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اور امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی امی تو اتنی عظیم تھی، اتنی شان والی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو نصیبے کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ بھائی انسان نیکوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے نا، بلکہ یہ بھی ہے کہ نیکوں کے دسترخوان پہ دنیا میں کھائے گا تو آخرت میں بھی ان کے دسترخوان پہ کھانے کو ملے گا۔ اس لیے آدمی تمنا کرتا ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھے، سادات کے ساتھ بیٹھے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، تمنا کرتے، تقدیر والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے ایسے دسترخوان ڈھونڈنا بھی چاہیے، کیونکہ یہاں ان کے دسترخوان پہ بیٹھے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ وہاں بھی نصیب ہو جائے گا۔ امام اہل سنت نے بھی تو کہا ہے نا اس پر، رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی زیارت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے دن ضیافت کا۔ یہ آپ نے خود دعا کی، نیکوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کی آپ نے بھی تمنا کی ہے، وہ جو خود اتنے بڑے نیک تھے، اتنے بڑے پرہیزگار اور متقی تھے۔ بہرحال تو پوچھنے والے نے پوچھا امام آپ کی امی تو بڑی نیک، بڑی عظیم تھی، اچھا ان کے ساتھ کھانے کا شرف تو آپ ہی لوگوں کو حاصل ہو سکتا تھا، اور کون حاصل کر سکتا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی اجنبی کو کب یہ موقع دیتی جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہو، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہو، اس کے دسترخوان پہ اور کون بیٹھ سکتا تھا؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی امی کے دسترخوان پہ ان کے ساتھ ایک برتن میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام حسن فرماتے ہیں اے پوچھنے والے، سوال کرنے والے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ میں ایک دسترخوان پر ایک برتن میں کھاؤں گا اور وہ کوئی لقمہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، ان کی نظر کسی لقمے پہ پڑے گی کہ میں نے اٹھا کے کھانا یہ ہے، اور مجھے اس کا علم نہ ہو، وہ اٹھانا چاہتی ہو اور میں وہ لقمہ اٹھا کر علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی چاہت والا لقمہ اٹھا کر اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں تو میری ماں کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے کبھی سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہے ادب والوں کا ادب، مرتبے ان کو ملتے ہیں، عزتیں ان کو ملتی ہے، شان ان کو ملتی ہے۔ ہماری توجہ کیا ہے اس وقت؟ پوری توجہ علم حاصل کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، ٹیچر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، یہ بنو وہ بنو، میں منع نہیں کرتا، سب بنو، لیکن اگر ماں باپ کے وفادار نہیں بنو گے، ڈاکٹر بن کے بھی فیل رہو گے، انجینئر بن کے بھی فیل رہو گے، IAS IPS بن کے بھی فیل رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ امام حسین اور سیدہ زینب سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ سنبھال کر کربلا تک لے گئے تھے کہ کوئی ساتھ ہو نہ ہو، ماں کی دعا ساتھ ہو۔ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کی دعائیں خود تقدیریں بدل دے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ کربلا تک ساتھ لے جاتے؟ اور پھر امام علی مقام جب میدان میں گئے
تو ماں کا دوپٹہ اپنے کندھوں پر رکھ کر لے گئے یا اپنی کمر میں باندھ کر لے گئے. یہاں تک بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس لیے اپنے گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کو بوجھ نہیں سمجھو، ان پہ خرچ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ہاتھ چومو. سب کے ہاتھ چومتے ہو لیکن پہلے ہاتھ چومنے کے حقدار وہ ہیں، ان کے ہاتھ چومے جائیں. سب کو نظر پیش کرتے ہو، پہلے نظر ان کو پیش کی جائے. سب کی دعوتیں کرتے ہو، اچھی غذاؤں کے ساتھ دعوتیں ان کی جائے. اگر وہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہتے ہو تو بھی ان سے کہو آج کا دن خاص آپ کے لیے ہے، آپ بتائیں گھر میں کیا پکنا چاہیے، آج آپ کھائیں گے، آپ کے صدقے میں سب کھائیں گے. پھل آئیں تو ان کو پیش، پہلے ان کو پیش کریں، بعد میں خود. اللہ اکبر. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کے بچے پانی مانگ رہے ہوں اور انہوں نے پانی مانگ لیا تو پہلے اپنے بچوں کو نہ دینا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرنا. آپ کے بچے آپ سے کچھ طلب کر رہے ہوں اور انہوں نے طلب کر لیا، پہلے اپنے بچوں کو نہ دینا، پہلے ان کو دینا. آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ بچے آپ کے ہیں. اگر آپ ان کی حق تلفی اللہ نہ کرے کر دیں، ان کے منہ سے بد دعا نہیں نکلے گی، لیکن ادھر حق تلفی ہو جائے اور دل سے بے چینی صرف ہو جائے، وہ بھی بد دعا نہیں دیتے، لیکن بے چینی ہو جائے تو یاد رکھنا تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا خیال کرنا، ان کے سامنے آواز اونچی نہ ہونے دینا. وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں اللہ پہاڑوں جیسی ان کی نیکیوں کو بھی حقارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. وہاں اونچی آواز نہیں کرنا، بہت خیال کرنا. وہ ماں باپ ہیں، بہت بڑے امتحان ہے ماں باپ. وہ ہماری جنت بھی ہے، وہ ہماری جہنم بھی ہے. اگر ان کو خوش کر لیا تو وہ جنت ہے، ان کو ناراض کر دیا تو وہ جہنم ہے. اس سلسلے میں اب ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر دوں تاکہ ہمارے جوانوں کو پتہ چلے. ماں باپ، اگر صرف ایک بات ماں باپ کی مت ماننا، باقی سب ماننا. ایک بات ماں باپ کی مت ماننا، باقی سب ماننا. ماں باپ کی کون سی بات نہیں ماننا؟ اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، یعنی شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، وہ نہیں ماننا. لیکن اس میں بھی ان سے جھگڑا نہیں کر سکتے. جیسے اگر کسی کے ماں باپ کہتے ہو داڑھی اتار دے تو اب نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان سے بڑی بارگاہ کا حکم موجود ہے. شریعت یعنی گناہ کرنے میں ان کی بات مت مانو، لیکن ان سے لڑ بھی نہیں سکتے. یہ کہ اگر وہ کہہ دیں داڑھی اتار دے، کیوں اتاروں؟ نہیں اتاروں گا، جو چاہو کر لو. نہیں، یہ نہیں. جواب کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، آپ اس گناہ کرنے کا مجھے حکم نہ دیں ورنہ آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی اور میری بھی برباد. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ گناہ کا حکم دے تو بھی ان کی بدتمیزی نہ کریں، ان کو سمجھائیں، ادب کریں، ان کا احترام کریں ان کا. اور اگر کبھی وہ کہتے ہیں یہ کاروبار مت کر، اگر اس میں آپ کا فائدہ ہے تو سمجھائیں، پھر بھی وہ وزید ہو کہ مت کر، چھوڑ دیں، نقصان اٹھا لیں. ان کے کہنے پہ نقصان اٹھاؤ گے تو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. بس اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے. لیکن آپ ایسا کرو گے نہیں، مجھے پتا ہے. اور جو کر لے گا پھر لکھ کر لے جائیں، وہ کبھی ناکام نہیں رہے. کیونکہ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیان سننے کے بہت شوقین ہیں، لیکن بیان پر عمل کرنے کا شوق بہت کم لوگوں میں، بہت کم لوگوں میں. اللہ کے بندو، اللہ والو، رسول والو، اولیاء اللہ والو، عمل کرنے کی کوشش کریں. جو عمل میں لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. ماں باپ کے کہنے پر انہیں پہلے سمجھاؤ، مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے اگر اڑ جائیں پھر آپ نقصان اٹھا لیں، لیکن ان کی نافرمانی نہیں کریں. ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ میں، تصوف اور کی کائنات میں ایک بہت بڑا نام ہے، امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ. امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ یہ علماء جانتے ہیں، یہ رسالہ قشیریہ کے مصنف ہیں. رسالہ قشیریہ کیا ہے؟ یہ جب انہوں نے کتاب لکھی رسالہ قشیریہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ کتاب مقبول ہوئی.
اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ رسالہ قشیریہ جس گھر میں ہو اس گھر میں چوری بھی نہیں ہوگی اور آگ بھی نہیں لگے گی. یہ ہے وہ رسالہ. اور ان کو کیا کہا گیا؟ امام. اور آپ جانتے ہیں امام، علم کی دنیا میں امام کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، بہت بڑا عالم ہو، حدیث جانتا ہو، فقہ جانتا ہو، قرآن کے اسرار و رموز جانتا ہو، بہت زیادہ جس کو علم و تفقہ فی الدین نصیب ہو، علم حدیث میں درک اور ملکہ حاصل ہو، اس کو امام کہتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسے صوفی اور امام ہیں، امام کہلائے لیکن کبھی یہ مدرسہ نہیں گئے، مدرسے میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن کہلائے امام. اب کیوں کہلائے امام اس کو ذرا سن لیں. اس دور میں جیسے ہمارے یہاں گلی گلی محلے محلے مدرسے اور دارالعلوم ہے، ویسے وہاں اس دور میں دارالعلوم اور مدرسے نہیں تھے. اگر علم حاصل کرنا تھا، کسی کو بخارا جانا ہے، کسی کو سمرقند جانا ہے، کسی کو بصرہ جانا ہے، یعنی لوگ علماء کو ڈھونڈتے تھے پہلے اور جا کر ان کے گھروں پر ان کے اوٹے پہ بیٹھ کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے وہاں علوم حاصل کرتے تھے. باضابطہ مدرسوں کا نظام نہیں تھا. تو امام قشیری کے کچھ دوست، ان کی تمنا تھی، ان کی آرزو تھی کہ ہم اپنے وطن سے سمرقند بخارا کی طرف سفر کریں گے اور وہاں جا کر کے علم حاصل کریں گے. امام قشیری اپنی ماں کے پاس آئے. ماں سے کہا امی میرے دوست لوگ جا رہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، میں نے اپنے گاؤں میں قرآن وغیرہ سیکھ لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، اب میں دارالعلوم بڑے مدرسوں میں جہاں بڑے علماء محدثین ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں، اجازت دو. ماں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. وہ دوستوں کے ساتھ گئے. اب دوستوں کے ساتھ گئے تو تھوڑی دور چلے تھے کہ ان کو بیت الخلا کی حاجت ہوئی. پیٹ میں کچھ تکلیف سے بھی بیت الخلا کی حاجت. تو راستے میں تھے، سفر شروع ہو گیا تھا، تو وہ جنگل میں کسی آڑ میں گئے بیت الخلا کے لیے. تو وہاں ان کے کپڑے خراب ہو گئے، نجاست کپڑوں میں لگ گئی. تو امام قشیری نے کہا کہ گھر قریب ہے، ابھی تو ہم اپنے وطن سے نکلے بھی نہیں ہیں، سفر شروع ہی ہوا ہے، تو میں ابھی گھر سے آ جاتا ہوں. ماں کو جو ہے وہ کپڑے دھلوا کر کے کپڑے میں دھل لوں کپڑے اور ماں سے پھر ایک بار مل کر کے آتا ہوں، کیونکہ میرے کپڑے میں نجاست لگ گئی ہے، اب میں اس کو کہاں دھلوں گا، پانی کی بھی قلت اور معاملات تھے. تو گھر جا کر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، بہت دور نہیں نکلے، تھوڑی دیر انتظار کرو، آتا ہوں. جب یہ گھر گئے کپڑے دھلنے کے لیے تو دیکھا کہ ماں مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے مولا تو جانتا ہے کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں اور میرے قشیری کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اجازت دے دی ہے. مولا میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اجازت تو دی ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے، میں اکیلے نہیں رہ سکوں گی اس کے بغیر. مولا اس کے وہ علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی، مولا کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میرا بیٹا پھر سے میرے پاس واپس آ جائے. رو رو کر ماں دعا کر رہی ہے، پیچھے سے سن رہے ہیں. ماں سے کہتے ماں تیرا بیٹا واپس آ گیا، ماں تیرا بیٹا واپس آ گیا. پلٹ کر دیکھا، گھبرا گئی. کہا ماں میں نہیں جاؤں گا، میں سمجھ گیا تیرے دل کی آواز، بیٹا جاؤ. ماں میں سن چکا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نہیں جاؤں گا. لیکن ماں کو لپٹ کر رونے لگے. ماں جاؤں گا نہیں، ان پڑھ رہنا گوارا ہے، لیکن تیرا دل دکھا کر جانا مجھے گوارا نہیں ہے. میں ان پڑھ ہی کہلاؤں گا نا، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے ان پڑھ کہیں گے، جاہل کہیں گے، لیکن ماں کو خوش کر کے ان پڑھ رہنا گوارا ہے، ماں کو ناراض کہہ کر عالم اور امام کہلانا مجھے گوارا نہیں ہے. ماں کے دل سے دعا نکلی، کون کہتا ہے کہ تو ان پڑھ رہے گا اور جاہل کہلائے گا؟ جا، تجھے دنیا عالم اور امام کہہ کر کے پکارے گی. تجھے اپنے وقت کا عالم اور امام تیری ماں کی دعا ہے. تو پڑھے یا نہ پڑھے لوگ تجھے امام کہہ کے پکاریں گے، اور جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس سے زیادہ تجھے علم عطا فرمائے. بس ماں کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے حضرت خضر کو بھیجا.
اور حضرت خضر نے پڑھایا امام قشیری کو، اور اتنا پڑھایا کہ آپ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہوئے، جن میں سے ایک رسالہ قشیریہ بھی۔ پھر آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی امام قشیری نے، اور کتابیں لکھ کر آپ نے اپنے مرید کو دیا، کتابیں لکھ کر اپنے مرید کو دیا، کہا بیٹا لے جا، اور لے جا کر اس کو دریا میں ڈال دی۔ امام قشیری نے کہا میری کتابیں لے جا دریا میں ڈال دی۔ مرید نے کتابیں کھولی، یا اللہ اتنا علم، اتنا فن، اتنی قیمتی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس نے گھر میں کتابیں چھپا دیا کہ بہت کام کی کتابیں دریا میں ڈالوں گا تو ضائع ہو جائے، چھپا دیا۔ آیا امام قشیری نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کتابیں؟ کہا حضور کتابیں میں نے دریا میں ڈال دی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا، دریا میں ڈال دیا۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، دریا میں ڈال جا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا، دریا میں ڈال۔ پھر آیا، پھر کتابیں دریا میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا، سوچا اتنا بڑا علم کا، علم والے جانتے علم کی اہمیت کیا ہے، اتنا بڑا علم کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر ڈالتے ڈالتے لے آیا، گھر پہ رکھ دیا۔ پھر آیا حضور اب ڈال دیا، کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں، کئی کتابیں دریا میں۔ کہا جھوٹ بولتا ہے، دریا میں ڈال، میرا حکم ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، جیسی دریا میں کتابیں لے جا کر کے ڈالی، وہ دریا کی کے اندر پیٹی، کتابوں کی پیٹی تھی۔ بھائی 1000 سے زائد کتابیں ایسے کٹھی توڑی باندھی جا سکتی، بڑی پیٹی، کتابیں بھری ہوئی، اور وہ پیٹی جب دریا میں ڈالی آنکھ میں آنسو آ گئے، اتنا بڑا سرمایہ گیا دریا میں۔ جیسے ہی دریا کی تہ پر پیٹی آئی، 2 ہاتھ دریا سے باہر نکلے، 2 ہاتھ دریا سے باہر نکلے، اور پیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اندر کی طرف گئے۔ تو اس مرید نے کہا اے ہاتھ والے تجھے اللہ کی قسم بتا تو کون ہے اور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو تب وہ آواز آئی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں خضر ہوں، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں خضر ہوں۔ کہ یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اتنی محنت سے کتابیں لکھ کے دریا میں ڈالنے کا مقصد کیا؟ تو کہا کہ سن، یہ کتابیں امام مہدی کی آمد تک میرے پاس رہے گی، خضر اس کو سنبھالتے رہیں گے، اور جب امام مہدی کا نزول ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس دور میں کتابوں کی ضرورت پڑے گی عوام کو۔ عوام، اس دور کی عوام امام مہدی سے کہے گی ہمیں پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کتابیں چاہیے، کتابیں دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کریں گے، اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو اس وقت کتابوں کی طلب ہے، کتابیں بھیج، کتابیں عطا کر۔ تو اس وقت قشیری کی کتابیں جو میرے پاس آج تم نے دی ہے میں وہ لوٹاؤں گا، اور اس وقت امت کو قریب قیامت یہ کتابیں کام آئے گی جس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو اس مرید نے پوچھا حضرت ان کے بعد بھی تو کتابیں لکھی جائے گی، ان سے پہلے بھی تو کتابیں لکھی گئی، ان کی کتابوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ان کی کتابیں قیامت تک باقی رہے گی اور قریب قیامت بھی کام آئے گی، اور حضرت عیسیٰ کی دعا سے یہ واپس ملے گی۔ امام مہدی کے دور میں جبکہ علم و فضل کا دور ہوگا، اس وقت تو قشیری کی کتابیں کام آئے گی۔ آخر ان کی کتابوں کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس وقت خضر نے آواز دی اس کی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کا وفادار تھا، اس لیے اس کے علم کا فیضان اللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت کرنے والوں کی شان۔ علم والے تو بہت ہوں گے، علم والے تو بہت ہوں گے، لیکن اوروں کی کتابیں مٹ جائے گی، اوروں کی کتابیں سب قابل تعظیم ہے، سب قابل احترام ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے فضل عطا فرمائے۔ تو یہ ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ ماں کی دعا کہ علم کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے ان کا نام امام مہدی کے دور تک باقی رہے گا۔ کتنوں کا نام باقی رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن امام قشیری کا نام باقی رہے گا اس کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ ہے ماں کی دعا کی برکت۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، ان کی دعائیں لوگے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، پوری دنیا دشمن ہو جائے ڈرنا نہیں، وجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے مل کر، اور تنہا ماں دعا کرے
کائنات کی بد دعا رد کر دی جائے گی، ماں باپ کی دعا قبول کر لی جائے گی، اور پوری کائنات مل کر دعا کرے اور تنہا ماں باپ بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں باپ کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ان کی بد دعا سے بچو، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم سب کو صحیح معنی میں نیک بنائے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے، اس دنیا کی تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔